سے سمجھنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے نقطۂ دلیل ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس راست اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اسی میں ہی آج ان کی جو فوجی مہمات کا آغاز ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ربیع الاول سے لے کر رمضان 1 ہجری کے دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہم مدینہ منورہ سے باہر نہیں بھیجی۔ یہ 6 مہینے آپ نے مدینہ میں اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے اور ہجرت کی وجہ سے اسلامی انقلابی جماعت کے جو 2 عناصر وجود میں آ گئے تھے، یعنی مہاجرین اور انصار، ان کو باہم شیر و شکر کرنے اور بنیانِ مرصوص بنانے میں صرف فرمائے۔ اس کے بعد راست اقدام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟ اس کو صرف تاریخی اعتبار سے سمجھنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے نقطۂ نظر سے سمجھنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 فوجی مہمات مکہ کی طرف روانہ فرمائیں، جن میں سے 4 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالنفس نفیس شریک ہوئے، لہٰذا انہیں غزوات کہا جاتا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ وہ غزوات ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے کے ہیں۔ عام طور پر ہمارا تصور اور تاثر یہ ہے کہ پہلا غزوہ بدر ہے، پہلی باقاعدہ جنگ یقیناً غزوہ بدر ہے۔ غزا یا غزو عربی میں اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہتے ہیں اور اصطلاحاً غزوہ خاص ہو گیا ہے اس مہم کے لیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس و نفیس نکلے ہوں۔ تو ابتدائی 6 ماہ کے بعد 4 فوجی مہمات وہی ہیں جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ سے باہر نکلے، بلکہ 4 سرایہ ہیں۔ سریہ اس فوجی مہم کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہم بھیجی یا کوئی لشکر روانہ فرمایا اور کسی صحابی کو اس کا سربراہ یا سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شامل نہیں ہوئے ہوں۔ ان 8 مہموں کے حالات و واقعات کو ہمارے اکثر سیرت نگاروں اور مورخین نے بمشکل تمام 2 یا 3 صفات میں سمیٹ لیا اور اس میں بھی نہایت اعجاز و اجمال سے کام لیا، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا وہ اہم اور نازل مرحلہ ہے جس میں اقدام اور پیش قدمی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ بالفاظ دیگر صبر محض اب راست اقدام میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس راست اقدام کی نوعیت تھی کیا۔ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے خلاف جو اقدام کیا، اس کے 2 مقصد سامنے آتے ہیں۔ جدید اصطلاحات کے حوالے سے پہلا مکہ کا یعنی معاشی ناکہ بندی ہے۔ اہل مکہ اور قریش کی معاشی زندگی کا دارومدار تجارت پر تھا۔ مکہ کا اپنا حال بالفاظ قرآن بوادی غیر ذی زرع تھا، وہ کسی نوع کی پیداوار نہیں ہوتی تھی، وہ تو کھانے پینے کے لیے باہر کی منڈیوں کے محتاج تھے، وہاں ایک دانہ تک نہیں اگتا تھا، البتہ ان کے ہاں بھیڑ بکریاں اور اونٹ تھے جن کا دودھ اور گوشت انہیں حاصل تھا، لہٰذا ان کی معیشت کا سارا دارومدار تجارت پر تھا اور اس دور کی مشرقی اور مغربی ملکوں کے مابین تجارت میں قریش کو ایک اہم کڑی اور واسطہ کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ غور کیجئے آج کل نہر سوئز کی کتنی اہمیت ہے، اگر یہ کچھ عرصہ کے لیے بند ہو جائے تو تجارت کا کیا حال ہو جائے گا۔ اگرچہ دوسرے راستے موجود ہیں جو بہت طویل ہیں، لیکن آپ اس زمانے کا تصور کیجئے جس زمانہ میں اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ جنوبی افریقہ سے ہندوستان اور مشرقی ایشیا کے بحری راستے تو 15ویں صدی عیسوی میں دریافت ہوئے ہیں، لہٰذا مشرق و مغرب کی تجارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دور میں عرب کے راستہ سے ہوتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان، ملیشیا اور دوسرے مشرقی ممالک کا سارا سامان تجارت بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے یمن کے ساحل تک پہنچتا تھا، ادھر مغرب کے ممالک یعنی یونان، اٹلی اور بلقان کی ریاستوں کا سارا سامان تجارت شام کے ساحلوں پر اتر جاتا تھا۔ اس طرح یورپ کے ممالک کا سامان تجارت بحیرہ روم سے ہو کر ادھر پہنچتا تھا اور ادھر بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند سے ہو کر مشرقی ممالک جزائر کا سامان تجارت یمن پہنچ جاتا تھا، اور اب ان کے مابین کاروبار کی جو ساری نقل و حمل تھی وہ صرف قریش کے ہاتھ میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورۃ القریش میں بڑے اہتمام سے ذکر فرمایا گیا ہے۔
ان کے قافلے سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے اور گرمیوں میں شمال یعنی شام کے ساحلوں کی طرف سفر کرتے تھے۔ ایک بڑا تجارتی سفر سردیوں میں اور ایک بڑا تجارتی سفر گرمیوں میں ان کے معمولات میں شامل تھا، اور انہیں انہی دونوں اسفار میں مکمل امن حاصل رہتا تھا، جبکہ عرب کے دوسرے قبائل کو یہ امن میسر نہ تھا، بلکہ ان کے قافلے اکثر لوٹ لیے جاتے تھے، کیونکہ عرب کے اکثر قبائل کا پیشہ ہی لوٹ مار، رہزنی اور غارت گری تھا، تو کسی اور قبیلہ کا قافلہ شاذ و نادر ہی لوٹ مار سے بچ کر نکلتا تھا، جبکہ قریش کے قافلہ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ قریش کعبہ کے متولی تھے، جسے تمام عرب اللہ کا گھر تسلیم کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے گئے تھے وہ سارے کے سارے قریش کے تو نہیں تھے، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ تمام عرب قبائل کے خدا قریش کے پاس بطور یرغمالی رکھے ہوئے تھے۔ اگر ان کے قافلہ پر کوئی قبیلہ ہاتھ ڈالے تو قریش اس قبیلہ کے خدا کی گردن مروڑ سکتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ قریش کے قافلوں کو تحفظ حاصل تھا۔ اس بارے میں پھر سورۃ قریش میں فرمایا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی مہمیں تھیں وہ ابھی جاری ہیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔